ہر انسان چند چیزوں کا متمنی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ معزز رہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ ہمیشہ معزز رہے، اس کو ہمیشہ شرافت حاصل ہو، یہ ہمیشہ راحت میں رہے اور ہمیشہ کی عزت، ہمیشہ کی شرافت اور ہمیشہ کی راحت حاصل ہوتی ہے کمال حاصل ہونے سے۔ جب انسان کو کمال حاصل ہو جائے، اور کمال وہ ہے انسان کی ذات میں جو اس سے جدا نہ ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ رہے۔ اگر کسی وقت رہے کسی وقت نہ رہے تو یہ کمال نہیں ہے، اور جب کمال نہیں ہے تو عزت اس کی نہیں۔ میں آپ کو مثال لیتا ہوں، یہ لاؤڈ سپیکر میرے کانوں میں لگا ہوا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ اس سے اونچی آواز نکلے اور صاف آواز نکلے، کانوں کو برا بھی نہ لگے۔ ہر ساتھی آپ حضرات میں سے میری بات کو سمجھے اور صاف ہو اس کی آواز۔ اس کی حفاظت بھی کی جاتی ہے، اس کو اسی جگہ میں رکھا جاتا ہے کہ جو محفوظ جگہ ہو، اور اگر اس کے اندر یہ چیز نہ ہو جو اس کا کمال ہے، پھر اس کو کوڑے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، پھر اس کی عزت نہیں کی جاتی۔ یہ ایک بے جان چیز ہے، لیکن اس کی عزت اور اس کی شرافت اسی میں ہے کہ اس کو کمال حاصل ہو، اور یہ جاننا ہے کہ اس کا کمال ہے کیا؟ اونچی آواز نکالنا، کسی پست آواز کو اونچا کرنا اور اس کو صاف کر کے سامعین کے کانوں تک اس کو پہنچا دینا۔ اسی طرح آپ ہر چیز کو اس پہ قیاس کریں۔ اوپر پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ہمیں ہوا دے، ٹھنڈی ہوا دے اور زیادہ شور نہ ہو اس میں۔ اگر یہ ہوا ہی نہ دے تو اس میں کوئی کمال نہیں، اس کو کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے، پھر اس کی عزت بھی نہیں ہوتی، اس کی شرافت بھی نہیں ہوتی۔ اس کو بجائے اس کے کہ اس کی حفاظت رکھی جائے، اس کو کسی مسجد اور اللہ کے گھر میں لگایا جائے، بلکہ اس کو کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بعض مالدار ملکوں میں تو اس کو کباڑی پر بھی نہیں بیچتے، یا ہمارے ہاں فقیر لوگ ہیں تو اس کو کباڑی پر بیچ دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کو یہ بلب ہے، لائٹ جل رہی ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ اچھی روشنی دے۔ اگر یہ روشنی ہی نہ دے یا روشنی دے لیکن بالکل اس طریقے سے دکھائی دے کہ یہ کوئی بلب ہے اندھیرے میں، دوسروں کو منور نہ کرے، اس میں کمال نہیں۔ اور جب اس میں کمال نہیں ہے تو پھر اس کی عزت و شرافت نہیں ہوتی۔ چنانچہ بچوں کا کھلونا ہوتا ہے، پھر اس کو، یا اگر خطرے کی چیز ہے تو پر بچوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا جاتا، اس کو کہیں کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی مثال ہے۔ اگر یہ انسان باکمال رہے تو اس کو عزت حاصل ہوگی، اس کو شرافت حاصل ہوگی، اس کی قدر کی جائے گی۔ اور اگر اس انسان میں کمال نہ رہے، اگر یہ باکمال نہ رہے تو نہ اس کی عزت ہے نہ اس کی شرافت ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ جاننا ہے کہ اس انسان کا کمال اور اس کی شرافت کس چیز میں ہے۔ اس کو لوگ ڈھونڈتے ہیں مختلف چیزوں کے اندر، کوئی حکومت میں ڈھونڈتا ہے، لیکن یہ غلط فہمی ہے۔ حکومت اگر رہی تو باکمال ہے، حکومت نہ رہی تو کمال نہیں ہے، تو یہ کوئی کمال ہوا۔ کوئی کپڑوں میں ڈھونڈتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اگر کپڑے اچھے پہنتا ہے تو باکمال ہے، کپڑے نہ پہنے تو پھر کمال نہیں ہے، جو کہ بات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ معشوم چا سرد ہے، معشوم والے یو طرف تیکین ہوئی لاٹ شو اثر باہر بوزا
خلق دوردون وباسی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں 14 پیون لگے ہوئے ہیں، جس میں 13 پیون کپڑے کے ہیں اور 1 پیون چمڑے کا ہے، اور اسی حالت میں یہ امیر المومنین ہے، اور اس سے روم کے اندر قیصر بھی ڈرتا ہے اور فارس کے اندر کسرا بھی ڈرتا ہے. کپڑے نہیں ہیں، کپڑے ایسے ہیں کہ ایک تابعی سے کسی نے پوچھا کہ اگر صحابہ کرام کیسے لوگ تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر صحابہ ایسے لوگ تھے، وہ اگر آپ کے مجمع میں آ جائیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مجنون ہے، دیوانے ہیں، اور آپ لوگ ان کے مجمع میں چلے جائیں، وہ آپ کو دیکھے تو وہ کہیں گے کہ یہ کافر ہے، مسلمان نہیں. آپ کی حالت کو دیکھ کر وہ آپ کو کافر سمجھنے لگیں گے، آپ ان کو دیکھ کر وہ آپ کو مجنون اور پاگل دکھائی دیں گے. یہ ایک تابعی نے صحابہ کرام کی تشریح کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعد والے لوگوں نے عزت اور شرافت اور کمال کسی اور چیز میں ڈھونڈا، مادے کے اندر تلاش کیا. وہ صحابہ کرام میں وہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو اگر کپڑوں کے اندر کوئی عزت اور کمال اور شرافت ڈھونڈتا ہے تو کپڑے اچھے پہنے ہیں تو با کمال ہے، معزز ہے، شریف ہے. کپڑے اچھے نہیں ہیں تو پھر کوئی کمال نہیں، کوئی عزت و شرافت نہیں. گھر کے اندر ڈھونڈتا ہے، گھر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. سواری کے اندر ڈھونڈتا ہے، سواری ہے تو ٹھیک ہے، سواری کسی چور نے چوری کی تو عزت و شرافت سب چلی گئی، داؤ پہ لگ گئی. یہ سقراط کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑا طبیب گزرا ہے، طب میں بڑا آگے تھا. تو ایک دفعہ پہاڑوں کی طرف گیا ہوا تھا، جنگل کی طرف، مختلف پودوں کے اوپر وہ تحقیق کر رہا تھا، اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، یہ کس بیماری کے کام آتا ہے. تھکا ہارا پورا دن جنگل میں گھوما رہا. پھر آیا رات کو، راستے کے اندر کسی دکان کے پاس اس کو نیند آ گئی، سو گیا. راستے میں اس نے پیر پھیلائے ہیں راستے کی طرف. بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی. بادشاہ سے پہلے ڈنڈے مار بادشاہ کے گزر رہے تھے راستے میں. انہوں نے لوگوں کو ہٹایا، بادشاہ آ رہا ہے، راستہ صاف کرو، ہٹو، بچو. لوگوں نے راستہ صاف کیا. بادشاہ کی سواری آئی، یہ پولیس کے کہنے سے نہیں اٹھا، راستے میں پڑا رہا. بادشاہ آیا، وہ سواری سے اترا، اس نے لات ماری اس کو اور غصہ بھی کیا اور کہا کہ تم ابھی تک یہاں سے نہیں اٹھے. اس نے کہا کہ راستہ تو کھلا ہے بہت زیادہ، آپ کی سواری اور آپ کی بگی بھی جا سکتی ہے، آپ کے ڈنڈے مار بھی جا سکتے ہیں، تو مجھے اٹھانے کی کیا ضرورت. تو اس نے کہا تم، اور غصہ ہوا، تیش میں آیا بادشاہ. اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے. سقراط نے جواب دیا کہ ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ آپ کیا ہیں. مجھے تو جنگل کا کوئی درندہ لگ رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے مجھے لات سے مارا اور اس سے اٹھایا، اور لات مارنا یہ حیوانوں کا کام ہے، انسانوں کا نہیں. میں اسی سوچ میں ہوں کہ آپ کون سے حیوان ہیں. تو بہرحال آگے قصہ کیا ہو اس سے تو ہمارا کوئی سروکار نہیں، لیکن سقراط نے ایک بات اس کو کہی، آپ کی حکومت ہے تو آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے خشم و خدم ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. آپ کے آگے پیچھے سیکورٹی ہے، ڈنڈے مار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. آپ کے پاس مال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں. یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. اس وہاں پر قریب ایک دریا تھا. سقراط نے کہا کہ آؤ دریا کے اندر کودتے ہیں، آپ بھی کودے دریا میں اور میں بھی کودتا ہوں. زمسین تٹوپ وہم اوتم ٹوک.
بیا گورو جو سوک بو بچوزی اور سوک بو ڈوبی. آپ کے اندر کوئی ذاتی کمال ہے آپ بچ نکلیں گے، جو ڈوب جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کے لحاظ سے بھی یہ کمال بھی آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں دیتی، لیکن بہرحال حکومت، مالداری، سواری، بادشاہی، اس کے مقابلے میں کم از کم یہ چیز ایسی ہے کہ اگر آدمی کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ تیرنا جانتا ہو اور اس کے راستے میں دریا حائل ہو جائے تو جو تیرنا جانتا ہے وہ تو پار نکلے گا، جو نہیں جانتا اس کا کوئی اور راستہ ہے نہیں، وہ غرق ہو جائے گا. ایک دوسرا واقعہ کسی بزرگ کے بارے میں، یہ تو سقراط کا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے واقعہ ہے کہ راستے میں پڑا تھا، کوئی فقیر تھا، اس کا اپنا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا. اس طریقے سے بادشاہ آیا، پہلے اٹھانے والوں نے اس کو اٹھایا، وہ اٹھا نہیں اس لیے کہ راستہ کھلا تھا، اس کی کوئی اور جگہ تھی نہیں آرام کرنے کے لیے. بادشاہ بڑا غصہ ہوا، اس نے کہا کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ تو فقیر نے جواب دیا ہاں میں آپ کو جانتا ہوں. اولک نطفۃ قذرہ وآخرک جیفۃ مضرہ وفیما بینہما انت حامل العذرہ. یہ 3 جملے عربی میں کہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. اولک نطفۃ قذرہ، آپ کی ابتدا، آپ کی آفرینش اور آپ کی پیدائش ایک نطفہ منی سے ہے، گندی اور ناپاک بون سے ہے، یہ آپ کی ابتدا ہے. وآخرک جیفۃ مضرہ، اور آپ کی انتہا ایک ایسی مردار سے ہے جس کو لوگ اپنے گھر میں رکھنا نہیں چاہتے. باپ کتنا پیارا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور ماں کتنی پیاری ہوتی ہے، اولاد کتنے پیارے ہوتے ہیں، لیکن ماں باپ مرنے کے بعد ان کو گھر میں رکھنے کے وہ نہیں ہوتے، چھوڑتے نہیں ہیں، باہر لے جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک دن رکھیں گے، دوسرے دن رکھیں گے، تیسرے دن اس کی لاش خراب ہو جائے گی، تعفن پھیلے گی گھر کے اندر. تو فرمایا کہ اولو کا نطفۃ قذرہ، آپ کی ابتدا ایک گندے قطرے سے ہے، گندی بون سے ہے. وآخرو کا جیفۃ مضرہ، اور آپ کی انتہا ایک مردار سے ہے جس کو لوگ ڈھیران کے اوپر، گندگی کے ڈھیر کے اوپر پھینکتے ہیں. وفیما بینہما انت حامل العذرہ، اور آپ ان دونوں کے بیچ میں، ایک وہ ابتدا ہے ایک یہ انتہا ہے، ان دونوں کے بیچ کے اندر آپ گندگی کا ٹوکرا لیے پھر رہے ہیں. ہر انسان کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ گندگی ہے. جو اچھے سے اچھا کھانا انسان کھائے تو وہ چھوٹے پیشاب اور بڑے پیشاب کی صورت میں وہ بن کر باہر نکلتا ہے، یہ اس کی حقیقت ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ جل شانہ ہے جس نے ہمیں اتنی مہلت اور موقع دیا ہے کہ اس گندگی کے باوجود ہم اس کے گھر آتے ہیں، اپنی زبان پر اللہ کا نام لیتے ہیں، اسی گندگی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. وہ ہمارا مہربان رب، اس نے ہمیں اجازت دی ہے. ہاں یہ گندگی اگر ایک حد سے تجاوز کر جائے، مثلا بجائے اندر کے باہر نکل آئے، کپڑوں پر لگے، جسم کے اوپر لگے، تو اس کے ہوتے ہوئے پھر نماز نہیں ہوتی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ ہلاک ہیں سوائے اہل علم کے، علم والوں کے، علماء کے. وہ کمال جس کے بارے میں عرض کر رہا تھا وہ کپڑوں اور لباس اور پوشاک میں نہیں ہے، وہ کھانے پینے میں نہیں ہے، وہ مال اور دولت میں نہیں ہے، وہ عہدہ اور منصب کے اندر نہیں ہے. یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں لیکن یہ کمال کی چیزیں نہیں ہیں. اس لیے کہ یہ اگر آدمی اس میں شرافت سمجھے تو پھر تو چاہیے تھا کہ زمین کے اوپر بھی شریف تھا، زمین کے نیچے بھی شریف ہے. قبر میں چلا جائے تب بھی معزز ہو، حالانکہ قبر میں جا کر وہ معزز نہیں ہوتا، قبر میں جا کر وہ معزز نہیں ہوتا. ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما
وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ انسان کے اندر جو کمال ہونا چاہیے، جس سے شرافت ملتی ہے، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حاصل تھی، ابو لہب کو حاصل نہیں۔ اس لیے ابو لہب نیچے تحت الثری میں چلا گیا، ہلاک ہوا، برباد ہوا۔ اور اس کی ہلاکت کے بارے میں اللہ جل شانہ کے کلام پاک میں اللہ پاک نے پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک اور برباد ہوں، اور وہ بھی تباہ اور ہلاک ہو۔ نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا، نہ اس کے کسب اور کمائی نے اس کو کچھ فائدہ دیا۔ پھر اس کی بیوی وہ اس کے ساتھ۔ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، اس لیے کہ یہ ان کے بھائی تھے۔ حضرت عباس بھی چچا ہیں اور ابو لہب بھی رشتے میں چچا ہیں، لیکن حضرت عباس صحابی بنے اور ابو لہب اسلام کے، پیغمبر اسلام کے، مسلمانوں کے، اللہ کے دین کے بدترین دشمن بنے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے موت کے بعد ابو لہب کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا بیت رہی ہے آپ کے اوپر، کیسے گزر رہی ہے؟ ابو لہب نے کہا بڑی مصیبت میں ہوں، عذاب کے اندر ہوں، لیکن مجھے ہفتے کے اندر ایک بار اس انگلی سے تھوڑا سا پانی پلایا جاتا ہے جو انگلی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت اٹھا کر اپنی باندی اور لونڈی سویبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اٹھائی کہ تو آزاد ہے۔ اس کو جب کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بشارت سنائی، اس کو تو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہوں گے۔ اللہ سے دشمنی، اسلام سے دشمنی تھی، لیکن اس وقت صرف اور صرف ایک پہلو تھا، وہ یہ کہ یہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھتیجے ہیں۔ بھتیجے کے اوپر خوشی کی پیدائش پر اور انگلی اٹھائی۔ اگر ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا معمولی تعلق کی بنیاد پر اللہ پاک اس پہ رحم کرتا ہے، اور جہنم کے اندر اس دن اس کے عذاب میں اتنی کمی آتی ہے کہ جس سے اس کو تھوڑا سا پانی ملتا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرے، 24 گھنٹے اپنا عقیدہ، اپنی عبادت، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنی رہن سہن، حقوق کی ادائیگی، وہ ساری کی ساری طریقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور آپ کی سیرت طیبہ کا اتباع کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو نوازے گا کہ نہیں؟ اس لیے کمال یہ ہے کہ جب حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، رشتہ دونوں کا ہے، ابو جہل بھی انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر، لیکن آپ سید الرسل، افضل البشر، خاتم النبیین ہیں، جن کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا جیسا حق ہے ہمارے اوپر، اسی طرح تعریف ہم نہیں کر سکتے۔ شاعر کہتا ہے ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ شاعر کہتا ہے البتہ مختصر الفاظ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ کے بعد اگر کائنات میں کوئی بڑی ہستی ہے تو وہ آپ ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، ابو جہل بھی انسان، لیکن ابو جہل دنیا کا گندا و بدترین انسان، ابو لہب دنیا کا گندا اور بدترین انسان۔ ایک کے بارے میں سورت نازل ہوئی، دوسرے کے بارے میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے مہر لگائی اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ اصل بات یہ ہے معزز سامعین کہ انسان کا کمال، اس کی شرافت، اس کی عزت اسی میں ہے کہ اس میں انسانیت آ جائے، وہ انسان بنے، دولت بے شک اس کے پاس نہ ہو،
لباس اور پوشاک عمدہ نہ ہو، کوٹھی اور بنگلہ اعلیٰ نہ ہو، سواری اور کار اور جیپ اس کے پاس نہ ہو، عہدہ اور منصب نہ ہو، بینک کے اندر اس کے روپے پیسے نہ ہو، لیکن وہ اچھا انسان ہو، اچھا انسان، تو اس سے دنیا کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا، اطمینان، طمانینت، چین اور سکون معاشرے کے اندر اگر رہنے والے ڈھونڈتے ہیں تو وہ اچھے انسان کی وجہ سے آتے ہیں، اچھے انسان کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ بجلی جو اس مسجد کے اندر آ رہی ہے، اس کی کرنٹ اور لہر، اور اس سے پنکھے بھی جل رہے ہیں اور بلب بھی جل رہے ہیں اور لاؤڈ سپیکر بھی کام کر رہا ہے، یہ ایک انسان کی سوچ نے یہ بجلی کی لہر ان تاروں میں لا کر مسجد کے اندر یہ چیزیں جلائیں، اب اس سے خیر پھیل رہا ہے۔ لاؤڈ سپیکر میں نماز کی آواز، اذان کی گونج پورے محلے کے اندر بلند ہو رہی ہے، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ یہی لاؤڈ سپیکر کی لہر اگر اس لاؤڈ سپیکر میں آئے بجلی کی کہ جہاں پر سینما ہال ہو، ناچ گانے اور تماشے ہوں، تو وہاں یہی بجلی غلط کاموں کے اندر استعمال ہوگی۔ اس کے پیچھے وہ بھی ایک انسان کی سوچ ہے، اور اس کے پیچھے بھی انسان کی سوچ ہے۔ اس انسان کی سوچ نیک ہے، اس لیے کہ انسان نیک ہے۔ جب انسان نیک بنتا ہے، جب اس میں انسانیت آتی ہے، تو اس میں جذبات جو ابھرتے ہیں وہ بھی نیک ہوتے ہیں۔ ان جذبات، وہ جذبات جن کاموں کے لیے محرک بنتے ہیں، وہ کام بھی نیک ہوتے ہیں، اور جب کام کسی معاشرے کے اندر نیک ہوتے ہیں اس میں چین و سکون آتا ہے۔ آج کل پولیس والے بھی پریشان ہوتے ہیں، وہ دنیا کے اندر، محلے کے اندر، دیہاتوں کے اندر، گاؤں کے اندر امن قائم نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان خراب۔ اگر خود پولیس والے ہی خراب ہو جائیں تو پھر کیا کہنا، پھر تو سونے پر سہاگا، پھر تو بدماشی اور جو عیاشی اور جو خرابی ہے وہ اور پھیلے گی۔ چون کفر اسکاب برخیزت کجا ماند مسلمانی، مرکز کے اندر بھی اگر انسانیت نہ رہے تو پھر انسانیت ختم ہو جائے گی، چین اور سکون کہیں بھی نہیں ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری زور آج کل اس پہ لگ رہا ہے کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، ہم ملکوں سے پیچھے، ہمارے ہاں ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ بنا دیں، لیکن اگر آپ نے یہ ساری چیزیں پیچھے انسان نہ بنا ہو، انسان میں انسانیت نہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں جس ہاتھ کے اندر آپ دیں گے تو ان چیزوں سے خیر نہیں پھیلے گا، شر پھیلے گا۔ اگر کلاشنکوف بنانے کے بعد کسی بدماش اور شیطان اور شریر آدمی جو محلے اور گاؤں کے اندر ہے اس کے ہاتھ میں تھما دیا جائے تو وہ ڈاکے ڈالے گا اور غلط کام کرے گا سارے۔ لیکن اگر وہ نیک آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ مسلمان کے بجائے اس کا رخ اللہ کے دشمنوں کی طرف ہوگا جو پورے زمین کے اندر شیطانت پھیلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ پھیلانا قتل سے بھی زیادہ بدترین ہے۔ اور فتنہ کیا ہے؟ کفر و شرک زمین کے اندر پھیلے۔ اللہ جل شانہ نے زمین بنائی اپنی عبادت کے لیے، یہ ایک پاکیزہ چیز ہے، اور عبادت کی بجائے اس پہ کفر و شرک آ جائے تو وہ گندگی پھیلے گی۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان بنائے جائیں، بس انسان بنے، معمولی چیزیں ہوں، چین آئے گا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے پیچھے خلاصے کے طور پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ کمال کن چیزوں سے آتا ہے، انسانیت کیا چیز ہے، کہاں پر ہمیں ملے گی۔ چند چیزیں حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ ایک اس میں علم ہے، دوسرے نمبر پہ عمل ہے، تیسرے نمبر پہ اخلاص ہے، اور پھر ان چیزوں کے اوپر اکتفا نہ ہو بلکہ فکر ہو، ہر وقت فکر ہو، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی۔ اسی فکر کے اندر دنیا سے چلا جائے، اس شخص نے کمال حاصل کیا، اس میں انسانیت آ گئی۔ سب سے پہلے نمبر پہ علم ہے۔ جتنا بھی شر پھیلتا ہے بنیادی طور پہ جہالت کی وجہ سے شر پھیلتا ہے۔ آج کل ہم علم اس کو کہتے ہیں کہ اسکول اور کالج کا علم ہو، ٹھیک ہے یہ علم ہے، لیکن یہ علم ان چیزوں کے لیے ہے جو چیزیں میں نے پہلے بیان کی۔ اچھا لباس پہنو اور
اچھی چیزیں سامنے آ جائیں، اچھا گھر بنے، اچھی سواری آ جائیں، اچھی اچھی چیزیں دنیا کے اندر آ جائیں، کھانوں کے مختلف اقسام ہو، یہ چیزیں مل جائیں، مختلف مشینیں آ جائیں، تاکہ جو کام سالوں میں ہوتا تھا وہ مہینوں میں ہو، جو مہینوں میں ہوتا تھا وہ ہفتوں میں ہو، جو ہفتوں میں ہوتا تھا وہ گھنٹوں کے اندر ہو۔ یہ اس چیز کا علم ہے، یہ انسان کی ضرورتیں لینے کا علم ہے، لیکن یہ ضرورتیں جب یہ زمین سے لے گا، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، دل اس کا سلجھا ہوا نہیں ہے، تو اس سے شر پھیلے گا، اس سے خیر نہیں پھیلے گا۔ آپ نے دیکھا دنیا نے ایٹم بم بنایا، وہ ایٹم بم گرا بھی جاپان کے اوپر، کتنے لوگوں کو اس نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اس کے مقابلے میں ایٹم بم بنے، اور ظاہر ہے کہ وہ حکومت بھاری ہے، اس سے ڈرتے ہیں لوگ کہ جس کے پاس یہ چیز ہو، اس لیے کہ وہ چیز نکل آئی۔ تو اگر یہ صورت رہی کہ یہ علم بھی ہو، چیزیں بھی ایجاد ہوں، لیکن انسان نہ ہو، انسانیت نہ ہو، جہالت ہو، تو پہلے گناہ کرتے تھے، گناہ کرنے کے بعد شرماتے تھے، لوگوں کے سامنے چہرہ چھپاتے تھے کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ اب گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد معاشرے میں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں، شرماتے نہیں ہیں، بلکہ شرمانے سے اوپر ایک درجہ حاصل کیا ہے، اس گناہ کے اوپر فخر کرتے ہیں، دھڑلے سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس سے اوپر درجہ پھر یہ ہے کہ کہیں یہ گناہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی اچھائی ہو، بلکہ یہ گناہ ہو، اس لیے کہ آج کل معاشرہ سارا کا سارا گناہ کے اوپر چلتا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ سے شرم بھی نہیں کھاتے، حیا بھی نہیں کرتے، جھوٹ کو اور سچا بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جھوٹ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے لوگ صادق کہیں، اس لیے کہ صادق اور سچے سے اس کو نفرت ہے، اور جھوٹا کہنے سے اس کو محبت ہے۔ ہر جگہ میں جھوٹا پیش کیا جاؤں، اس سے معاشرے کے اندر میری ویلیو بنے گی، میری قیمت بنے گی، مجھے لوگ معزز سمجھیں گے، میں ایسا گلوکار اور اداکار بنوں کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک سارا کا سارا جھوٹ کا بلندہ ہو، اس لیے کہ میری ترقی اس سے ہوتی ہے۔ تو آج کل جہالت آئی ہے بنسبت پہلے کے زیادہ، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جہالت ہے، نئی شکل میں آ رہی ہے۔ پھر اس کے اندر سارے لوگ اور معاشرہ یوں کھپ رہا ہے کہ ہر کوئی اس کو کمال سمجھتا ہے۔ جہالت کو اگر کمال سمجھا جائے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت، بربادی ہی بربادی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پہ علم کی ضرورت ہے، علم آ جائے، اور علم وہ جس سے آپ کو دائمی عزت حاصل ہو، دائمی شرافت حاصل ہو، دائمی خیر حاصل ہو، انسان دنیا میں رہے تب بھی معزز، موت کے وقت ہو جان نکل رہی ہے تب بھی معزز، اس لیے کہ موت کے وقت جو فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر نیک انسان ہے تو وہ اچھے فرشتے روح قبض کرتے ہیں، عزت ہے۔ روح قبض کرنے کے بعد بھی معزز ہو، اس لیے کہ جو اچھا آدمی ہوتا ہے، جس میں انسانیت ہوتی ہے، جو ایماندار ہوتا ہے، اس کی روح لے جا کر علیین جاتی ہے، اور جو گناہگار ہوتا ہے، بدکردار ہوتا ہے، اس میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اس کی روح وہ سجین میں جاتی ہے، وہاں بھی یہ معزز ہوگا۔ پھر جب قیامت آئے گی تو الگ ہوں گے حشر کے اندر لوگ، ایک جماعت ایک طرف ہوگی، دوسری جماعت دوسری طرف ہوگی، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ایک جماعت جنت جائے گی، دوسری جماعت جہنم جائے گی۔ حشر کے میدان میں جو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے، اس کے اندر بھی ایک جماعت کو سایہ ملے گا، دوسری جماعت اپنے گناہوں کے اندر پسینے میں شرابور اور ڈوبی ہوئی ہوگی، وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگی۔ ہر ایک کے ساتھ امتیازی سلوک ہوگا، وہ معزز ہوگا۔ جس کے پاس نہ کوٹی تھی، نہ بنگلہ تھا، نہ سواری تھی، نہ بینک بیلنس تھا، نہ اچھا لباس تھا، نہ دنیا کے لوگ اس کو معزز سمجھتے تھے، اگر کسی سے رشتہ مانگتا تو رشتہ نہیں دیتے تھے، اگر کہیں بات کرتا تو بات سننے کے لیے کوئی یہ تیار نہیں ہوتا، وہ حشر کے میدان کے اندر سائے کے اندر ہوگا، اس کے پاس عزت، وہ دائمی عزت اور دائمی کمال اس کو مل گیا ہے۔ اور جو دوسرا تھا اس کے پاس نہ عزت ہے، نہ راحت ہے، نہ آرام ہے، بلکہ عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا، یہ عزت اس کے ساتھ جائے گی، خبر میں کوئی یہ عزت اس کے ساتھ جائے گی ترازو کے پاس جا کر اعمال تلیں گے، جو انسانیت جس کے اندر تھی، با کمال تھا، وہ کمال جو ہر جگہ رہے، وہ وہاں پر سرخرو ہوگا، اس کا وہ پلڑا جو نیکیوں کا ہے وہ بھاری ہوگا، اور جو پلڑا گناہوں کا ہے، یا تو اس میں گناہ ہے ہی نہیں، یا ہے تو وہ ہلکے ہیں، تو وہ جیت جائے گا۔
اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی ہوگی، ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی، اللہ جل شانہ کے ہاں اس کو عزت ہوگی۔ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی وہ ہے کہ آدمی اپنے خالق و مالک اور رب العالمین کے سامنے رسوا ہو جائے، اور سب سے بڑی عزت اور شرافت یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے سامنے سرخرو ہو جائے، پھر اس کے بعد یا جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں۔ تو ایک پہلی چیز وہ ہے علم، میرے علم سے بھی کام نہیں چلے گا، بلکہ علم کے اوپر عمل کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جس سے انسانیت بنتی ہے، پہلی سیڑھی ہے علم۔ جن لوگوں نے آخرت کا علم، دین کا علم، اللہ کی معرفت کا علم، شریعت کا علم حاصل نہیں کیا تو وہ پہلی سیڑھی کے اوپر بھی انہوں نے پیر ابھی تک نہیں رکھے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آدمی چھت پہ چڑھنا چاہے تو اس کو ایک ایک سیڑھی چڑھنی پڑتی ہے، وہ یہاں سے یوں نہیں کود سکتا کہ وہاں پر جائے۔ پھر دوسری سیڑھی یہ ہے عمل کی، کہ اس کے اوپر عمل کرے، سیکھے ہوئے کے اوپر عمل کرے۔ عمل کے بغیر میرا علم کام نہیں دے گا۔ شیطان کو علم تھا لیکن اس کے باوجود وہ گمراہ ہوا، عمل نہیں کر رہا تھا، اور اس کے عمل کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ تو عمل انتہائی ضروری۔ آج کل علم تو ہر ایک کے پاس ہے، موبائل تو ایسا ذریعہ لوگوں نے سمجھا ہے کہ بس اگر موبائل کے اوپر میسج نہیں بھیجا آپ نے تو آپ کافر، اور اگر بھیجے تو مسلمان۔ پھر فتوے بھی لگ رہے ہیں کہ ابھی آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، اگر اس میسج کو آگے شیئر کیا، اس پیغام کو، تو آپ مسلمان ہیں، نہیں کیا تو آپ کافر ہیں، پتہ چلے گا۔ اپنی طرف سے فتوے لگائے جا رہے ہیں، اس چیز کو ایسا استعمال کیا جا رہا ہے، اور پیچھے عمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یہ بھی نہیں پوچھتے کہ یہ فتویٰ لگایا کس نے۔ ہر کوئی صوفی بھی اس میں آتا ہے، ہر کوئی اس میں آتا ہے اور چل رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی کہ موبائل کے اندر جن پروگرام کے اندر آپ کی نیکی کی بات، آپ کے قرآن پاک کی تصویر واٹس ایپ پہ، یوٹیوب میں آپ اس کو بھیج دیں گے، فیس بک کے اندر، تو اس کے آگے پیچھے اگر ننگی تصویریں ہوں، پھر قرآن کریم کا درس ہو، قرآن پاک کا بیان ہو، اس سے آگے بھی ننگی تصویر ہو اس کے پیچھے بھی، اور پھر اس کے اندر یہ چیز آ جائے تو آپ کا ایمان کے سلب ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے کہ اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے قرآن کریم کے کوڑے کے ٹیر کے اوپر پھینک دیا جائے، اور سارے وہ فتاوی کے اندر لکھا ہے کہ قرآن کریم کو اگر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا جائے تو یہ کفر ہے، یہ آدمی کافر بنتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز معلوم ہے کہ اس میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تب بھی آپ اس کے اندر بھیج رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے سے خالی نہیں۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ اس کے اوپر آپ میسج بھیج دیں تو آپ مسلمان ہیں، اور دوسرے جنہوں نے نہیں بھیجا تو آپ کافر ہیں؟ انہوں نے اس طریقے سے بیان نہیں دیا تو وہ کافر ہے، اور آپ نے بیان دیا تو آپ بری ہو گئے۔ یہ کل قیامت کے اندر اللہ جل شانہ کے سامنے پیشی ہوگی، اس وقت پتہ چلے گا۔ تو الناس کلہم ہالکون الا العالمون، سارے کے سارے لوگ ہلاکت اور بربادی کے اندر ہے سوائے ان کے جو عالم ہے۔ والناس والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، عالم بھی بربادی کے اندر ہے، جانے ہوئے، سوائے ان کے جن کو اپنے سیکھے ہوئے پر عمل ہے۔ اچھی بات آپ نے دیکھی، آپ اس پر عمل کریں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ واقعی صحیح بات ہے یا نہیں، اس پر عمل کریں۔ اور والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، عالمون عاملون عمل کرنے والے بھی ہلاکت اور بربادی کے اندر ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، علم اور عمل۔ تیسری چیز ہے اخلاص۔ جب اخلاص نہ ہو تو علم اور عمل دونوں والے برباد ہیں۔ اگر اخلاص نہیں، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کام اور عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا، جس میں ذرہ برابر بھی کوئی اور شائبہ نہ ہو۔ یہ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو مشکل بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا رسم و رواج، ہمارا معاشرہ ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم نیک عمل اس حظ نفس کے بغیر کریں، جس میں نفس کا کوئی حصہ نہ ہو، جس میں معاشرے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ یہ طریقہ ہم نے بچپن سے سیکھا نہیں۔ خالصتاً اللہ کے نام پر کوئی چیز ہو نہیں، تو اس میں یہ بھی ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ معمولی بے اخلاصی وہ کہاں سے کہاں تک پہنچاتی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں گزشتہ امتوں میں، وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس رہتا تھا، زیادہ وقت اس نے عبادت کے لیے دیا تھا اور کچھ کم وقت وہ اپنے بیوی بچوں کے پاس گزارتا تھا۔ اس نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان بیوی بچوں سے ہٹا کر کسی اور جگہ لے جا کہ میرا یہ وقت بھی ضائع نہ ہو، یہ بھی آپ کی بندگی کے لیے خاص ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے انتظام کیا، تفصیلی واقعہ ہے، کشتی میں سوار کر کے کسی جزیرے کے اندر بھیج دیا۔
جو سمندر کے بیچوں بیچ ایک ٹاپو تھا، جزیرہ تھا، وہاں پر یہ شخص چلا گیا. وہ جنگل ہے، یہ وہاں اتر گیا، اکیلا ہے، کوئی اور ساتھ نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہا. اللہ جل شانہ نے اس کے لیے انتظام فرمایا کہ میٹھے پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انار کا درخت تھا چشمے کے بالکل پاس، وہ نکلا. سال 12 مہینے اس کے اندر انار آتے تھے، اور وہ ایک انار یہ کھاتا پورا دن اس کے لیے کافی ہو جاتا. پانی پیتا ہے، انار کھاتا ہے، اللہ کی بات میں مشغول ہے، بہت خوشی سے زندگی گزر رہی ہے. دعا کی کہ یا اللہ میری موت کا وقت آ جائے تو میری موت سجدے کی حالت میں میری روح قبض ہو. یہ دعا بھی اللہ پاک نے قبول کری، اور یہ سجدے کے اندر پڑا ہوا تھا کہ 300 یا 500 سال کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی سجدے کی حالت میں. اب حدیث مبارک میں جو واقعہ آتا ہے، ویسے تو قیامت جب آئے گی تو حساب کتاب ہوگا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ آنے والی چیزوں کو ایسی صورت میں انبیاء کرام کو پیش کرتے ہیں جس طریقے سے یہ کام ہو چکے ہیں. اس لیے آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، علماء کرام کو پتہ ہے کبھی قیامت کے واقعات کے لیے قرآن کریم میں ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آ گئی. قیامت کے واقعات کو اللہ جل شانہ نے ماضی کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا ہے. اس کا مطلب ہے اتنی یقینی چیزیں ہیں. تو اس شخص کو اللہ جل شانہ نے اٹھایا، قیامت میں کھڑا کیا، یعنی ایسا ہوگا. پھر جب اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو جنت میں لے جائیں. فرشتوں کو حکم ہوا. یہ پیچھے دیکھتا ہے تو اللہ پاک نے پوچھا کیوں میرے بندے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو یا اللہ بہت سارے اعمال کیے تھے، اس کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آیا. میں کم از کم سن تو لیتا کہ اتنے اس کی نمازیں ہیں، یہ ہے وہ ہیں، اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جائے. جہنم کی طرف لے جایا گیا. 500 سال کی مسافت پر اس کو جہنم سے دور رکھا گیا. 500 سال کی مسافت پر. آپ گھنٹے میں کتنا فاصلہ طے کرتے ہیں، اس حساب سے آپ لگائیں. 500 سال کی مسافت پر دور رکھا گیا. 500 سال کی مسافت سے کے اوپر کھڑے ہو کر جو تپش اور گرمی اور لو اس کے قریب آتی تھی، وہ جل رہا تھا اندر ہی اندر. تو اس کو پیاس لگی تو اس نے کہا پانی، جو ساتھ والے فرشتے تھے. تو اللہ جل شانہ کی طرف سے پانی کا کٹورا اس کے سامنے پیش ہوا، لیکن ساتھ ہی کہا گیا کہ اس پانی پینے کے لیے ایک شرط ہے، اس کی قیمت ہے 500 سال کی مقبول عبادت. اس کو پیاس لگی تھی، اس نے کہا میں نے 500 سال عبادت کی تھی، ٹھیک ہے میں اس کے دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس وقت تو پانی کی ضرورت. پانی کا کٹورا دیا گیا، 500 سال کی عبادت چلی گئی. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب اس کو لایا جائے، اور پھر ترازو اعمال کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. اب حساب دو، اس لیے کہ یہ ایک کٹورا پانی، اس کے بدلے میں آپ نے 500 سال کی مقبول عبادت دے دی. اب آپ نے اس چشمے کا کتنا پانی پیا ہے اس کا بھی حساب دے دیں، اور جو جسم آپ کی زبان چلی ہے، آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے، اس زبان کی بھی حساب دے دیں. جو آنکھیں، اس کے اندر نور آپ اللہ جل شانہ نے ڈالا تھا، اس آنکھ کی بھی حساب دے دیں. اس طریقے سے ہاتھ اور پیر اور جسم جس کے اوپر کبھی تو کھڑا ہوتا تھا، کبھی رکوع میں جاتا تھا، کبھی سجدے میں جاتا تھا، کبھی قومے اور جلسے میں تھا، کبھی قاعدے کے اندر بیٹھتا تھا، اس کا بھی حساب دے دیں. اس کے بعد جو توفیق ازلی آپ کو ملی، اس لیے کہ آپ کا جسم غلط راستے پہ بھی لگ سکتا تھا، اللہ جل شانہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی، اس کا بھی حساب دے دیں. تو بندہ یوں اس نے کہا کہ یا اللہ بس تیری رحمت ہی بچا سکتی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ اس کو جنت لے جایا جائے. یہ اس واقعے کے اندر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عمل ہو لیکن اس کے باوجود کیا ہو؟ اخلاص ہو. میرے عمل کے اوپر نہیں کہ میں نے نمازیں پڑھی، اخلاص للہیت. اللہ جل شانہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ پاک ہی جنت لے جا سکتا ہے. ہاں اللہ جل شانہ کی رحمت ہو جائے، اس کا فضل ہو جائے. لیکن دنیا کے اندر اللہ کے فضل اور رحمت کی دلیل کیا ہے؟ شراب پینا نہیں، جھوا کھیلنا نہیں، رشوت لینا نہیں، سود کھانا نہیں، ڈکیتی اور چوری کرنا نہیں،
کسی کو ناحق قتل کرنا نہیں، کسی کمزور آدمی کی زمین کو غصب کر لینا نہیں، یہ نشانی نہیں، یہ اللہ کے ناراضگی اور قہر اور غضب کی نشانی ہے، جس کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اور فضل اور اس کی رحمت کی نشانی کہ اللہ کی رحمت سے انسان جنت میں جائے گا اور جہنم سے بچے گا۔ دنیا کے اندر کیا ہے؟ ایمان، نیک اعمال، اعمال صالحہ، نماز، اللہ کی یاد، معاملات کی صفائی، حلال کی کمائی، حرام سے بچنا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شخص اللہ جل شانہ کا اس کے اوپر فضل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جب پیسہ آتا ہے تو مکان کے اوپر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، حالانکہ یہ پیچھے نہیں دیکھتا کہ کمائی رشوت کی ہے، غصب کی ہے، حرام کی ہے۔ ھذا من فضل ربی، فضل رب اس کو کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس کوئی گھر نہ ہو، جھونپڑی نہ ہو، کپڑے نہ ہو، لیکن اس کو اللہ پاک نے ایمان نصیب کیا ہو، اس کو اللہ جل شانہ نے نیک اعمال کی توفیق دی ہو، اللہ کی یاد کی توفیق اس کو مل گئی ہو، یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے۔ وہ بھی ہے بے شک، لیکن حقیقی فضل یہ ہے، وہ تب ہے جب وہ حلال کمائی سے ہو۔ چوتھے نمبر پہ اخلاص والے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والمخلصون کلہم ہالکون والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والے بھی بہت بڑے خطرے کے اندر ہے، خطرے کے اندر ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے آگے؟ اخلاص کے باوجود بھی یہ فکر کرنا چاہیے کہ کہیں شیطان مجھے گمراہ نہ کر دے۔ پختو کہ وہی شیطان رہتا چتخپکی نہیں لان دے میرا نو ذکر فارسی کی اور شاعر وہی اندری را میں تراشو میں خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، اندری را میں تراشو میں خراش، اس راستے کے اندر گرنا ہے، اٹھنا ہے، زخمی ہونا ہے، مشقت برداشت کرنا ہے۔ کون سے راستے میں؟ بندگی کے راستے میں، اللہ کی راضی کرنے کے راستے میں۔ تا دم آخر دم فارغ مباش، آخر دم تک فارغ بیٹھنا نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ علم بھی تھا، علم کے یعنی ہوتے ہوئے عمل بھی کیا، عمل میں اخلاص بھی تھا، نہیں۔ اب بھی سوچیں کہ کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں، گمراہ نہ ہو جاؤں، شیطان مجھے راستے کے اندر مارے نہیں ڈاکو کی طرح، وہ مجھے لوٹے نہیں، مجھ سے ایمان کہیں چھین نہ لے، سلب نہ کرے، یہ فکر ہو۔ اگر یہ فکر ختم تو پھر آدمی کبھی ہلاک ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت یہ سوچنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی یہی حالت ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے، غالباً ابو العالیہ رحمہ اللہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنی صحابہ کرام سے ملاقات کی، ہر ایک کو اپنے اوپر شک تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ وہ فکر ہے کہ والمخلصون علی خطر عظیم، صحابہ کرام سے زیادہ مخلص اخلاصی لوگ اور کون ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول مشہور ہے کہ کل قیامت میں اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک کہ وہ جہنم جائے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ میں نہ ہوں جس کے بارے میں جہنم میں جانے کا فیصلہ ہوا۔ تو عرض ہی کر رہا تھا کہ چار چیزیں انتہائی ضروری ہے اس وقت، فتنوں سے بھی بچنے کے لیے، اور انسان میں انسانیت آنے کے لیے، اور آپ معزز اور شریف بننا چاہتے ہیں، آپ راحت و آرام میں ہونا چاہتے ہیں، آپ پائیدار عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی، موت کے وقت بھی، قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، پولیسرات کے اوپر بھی، ہر جگہ، تو یہ چار چیزیں اختیار کرنی پڑے گی۔ ایک ہے علم، وہ دین کا علم، آخرت کا علم۔ دوسرا ہے عمل، اس سیکھے ہوئے پر عمل کرنا۔ اور تیسرا ہے اخلاص، کہ عمل کے اندر اخلاص ہو، خالصتاً اللہ کے لیے ہو، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی اور چیز شامل حال نہ ہو۔ اور چوتھی چیز اس کے باوجود فکر میں رہنا کہ کہیں خطا نہ ہو جاؤں، ڈرتا رہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک لکڑہارا جنگل گیا تھا لکڑی کاٹنے کے لیے، اس نے لکڑیوں کا گٹھا بنایا، ایک سام کو دیکھا پڑا ہوا ہے، بڑا سام تھا، موٹا، لمبا، وہ حرکت نہیں کر رہا۔ اس نے کہا کہ یہ مر گیا ہے، چنانچہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے کہ بچے اس کے ساتھ گھر میں کھیلیں، وہ اس لکڑیوں کے گٹھے کے اندر اس کو بھی ڈال لیا اور سر کے اوپر ڈال کر لے آیا۔ سخت سردی کا زمانہ تھا، وہ لکڑیاں بھی اس نے پھینک دی صحن کے اندر،
اور وہ سام بھی بچے آ کر اس کے ساتھ کھیلنے لگے. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ مرا ہوا ہے، حالانکہ وہ سردی سے ٹٹر رہا تھا، سردی کی وجہ سے وہ جام گیا تھا، اس میں حرکت نہیں تھا وہ زندہ. جیسے ہی اس کے گھر میں اس پر دھوپ لگی سورج کی تو وہ جب گرم ہوا تو اس میں حرکت آ گئی. پہلے تو وہ ہلا اور سارے ڈر گئے، اور جب اس نے حرکت کی پیچھے کاٹنے کے لیے تو ایک طرف بھاگتا ہے، دوسرا دوسری طرف بھاگتا ہے. تو شیخ صاحب یہ مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس کی مثال ایسی ہے، آپ نفس سے مطمئن نہ ہو کہ بس اس نفس نے علم بھی سیکھا ہے اور یہ عمل بھی کر رہا ہے اور اس کے اندر اخلاص بھی ہے، اب یہ گمراہی کی طرف نہیں آئے گا. نہیں، اب بھی آپ ڈرتے رہیں جس طریقے سے اس سانپ سے یہ شخص اخیر میں ڈر گیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اگر آپ اس طریقے سے پرواہ نہیں کریں گے، پہلے سے آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں یہ مجھے مارے نہیں، یہ مردہ نہیں ہے، اب بھی یہ زیر دست تو ہے، مغلوب ہے لیکن مرا ہوا نہیں ہے، اس میں جان ہے، کسی وقت بھی یہ سر اٹھا کر مجھے گرانے کی کوشش کر سکتا ہے.